بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ کمر اس کی نیلی پڑ گئی تھی اور تکلیف بے انتہا تھی۔ اس کی بھی کمر نیلی پڑ گئی تھی، اس کی تو ویڈیو بھی بنائی گئی اور وہ ویڈیو اس کی بیوی کو بھیجی گئی۔ یہ دونوں جو ہیں تھے ملزم، لیکن ان پر مہربانیاں بھی کی گئیں جو کہ مہربانیاں نہ ہوئیں۔ دونوں کے ساتھ 3rd ڈگری استعمال کی گئی، راڈ سے مارا یا پولیس والے چھتر سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کس نے مارا؟ مارنے والوں کو اللہ میاں نے سلاخوں کے پیچھے کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ واقعی اللہ کی لاٹھی بے آواز؟ کیا جس کی کمر نیلی تھی پولیس کے چھتروں سے، کیا اس کی آہ سنی گئی، یا پھر اس خاتون کی جو ایک ملزم کی بیوی؟ یہ سب باتیں آج ہم ویلاگ میں ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کے اندر اس طرح کی کالی بھیڑیں موجود ہیں، اور اداروں کو کیوں نہیں معلوم اور کب سے یہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس جاری تھا، جس سے پاکستان کا نام، اس کا وقار، ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی تھی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو ڈسپلن میں لانے کے لیے ایک ایسے ادارے، جو ایک ادارہ حال ہی میں بنا تھا اور جس کے بڑے چرچے تھے، اور مضبوط ترین طاقتور ادارہ، جس کے زیادہ تر اس کے پاس کیسز 70% جو درخواستیں ہیں وہ فائنینشیل میٹرز کی تھیں۔ ان درخواستوں کو دیکھنے والے کون لوگ تھے؟ جو ہر چیز پہ ڈیل کر رہے تھے، اور ان چیز پہ ڈیل کر رہے تھے جس کے اوپر پاکستان کا وقار مجروح ہوتا ہے، پاکستان کا وقار ڈیمیج ہوتا ہے، پاکستان کی بدنامی کی وجہ بنتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم بات کریں گے آج پھر صرف ان دو لوگوں پہ، ان سے جڑے باقی لوگوں کے بارے میں، دو کیسوں کے حوالے سے، ایک لاہور کا، ایک اسلام آباد کا، جس کے حوالے سے مجھ سے بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن آج میں ان کو اس انداز میں بات کروں جو ان کے سوالات میری تک پہنچے ہیں، جو وہ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں، اور یقیناً آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے آخر یہ ماجرا کیا تھا، یہ قصہ کیا ہے، اور یہ ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا۔ تو آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس میں کچھ معلومات ایسی ہیں جن پہ پہلے روشنی ڈالی گئی، تو ہم کوشش کریں گے ان پہلوں پہ روشنی ڈالنے کی اور سمجھنے کی۔ تو ہمارا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے اس کو بیل آئیکن کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ نے کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور دینے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں کہ یہ ویڈیو جو ہم کر رہے ہیں اس سے آپ کو کیا لگا، اور کیا آپ پہلے جانتے تھے، اور اس سے جڑے ہوئے اور بھی کچھ چیزیں، کوئی کردار آپ کے علم میں ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو ناظرین، قصہ کچھ اس طرح سا ہے۔ صادر احمد ڈکی بھائی کو تقریباً 3 ماہ پہلے لاہور کے ایک ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ یہ ساری کہانی، یہ ساری سٹوری کا آپ کو معلوم ہے۔ میں مختصراً اس بات پہ آتا ہوں، اس طرف آتا ہوں، جب بھی اس کو پیش کیا جاتا تھا کورٹ میں، آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ شخص جو ہے، عجیب اس کے چہرے کے اوپر پریشانی ہوتی تھی، عجیب تھکاوٹ ہوتی تھی، عجیب تکلیف کے آثار ہوتے تھے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ شرمندگی کی اور پریشانی کی وجہ سے ایسے ہے، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں، چونکہ انہوں نے ایک ویڈیو پہ اظہار بھی کیا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، تو میں نے اس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں۔ ہم یہ سمجھتے تھے۔ اس بات کا تو بھانڈا پھوٹا یہ چند دن پہلے ڈاکٹر عمر عادل کے ایک ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ ارشاد بھٹی صاحب کو بتایا کہ آپ ملنے آئے تھے
اور جب آپ نے ان سے پوچھا ایک بندے سے کہ تم ٹھیک ہو، اس سے سارے سوالات کس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، ہاں میں ٹھیک، آپ کم از کم پلیز آپ اس کی شرٹ مچھی کروا کے دیکھ لیتے، کمر اس کی بتاؤں کی طرح نیلی تھی. اور یہ کون تھا؟ ڈکی بھائی، جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے. اور جنہوں نے اس کو پکڑا تھا وہ اسی کی وائف روپ جتوئی کی درخواست پر ملزم بن گئے. یہاں سے ہم چلتے ہیں، بات یہاں نہیں ختم ہوتی، چلتے ہیں اسلام آباد. چند دن پہلے ایک این سی سی آئی کے افسران، ایڈیشنل ڈائریکٹر سمیت کوئی 13 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، جس میں 25 کروڑ روپے کی رشوت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لی گئی ہے. یہاں پہ بات رکتی. کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو لوہے کے راڈوں، ڈنڈے سوٹوں، چتروں سے تشدد کیا جاتا ہے. اور وہ کون؟ ایک فارنر ہے، چائنیز ہے. اور اس کی یہ تکلیف والی ویڈیو بالکل اسی طرح کی ویڈیو جیسے کچے کے علاقے سے ویڈیوز آتی تھیں، کسی تاجر کو پکڑے ہوئے گرفتار کیے ہوئے جس کو ہنی ٹریپ کے ذریعے لے جاتے ہیں. وہ ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے؟ ناظرین تھوڑا سا یہاں سے روکتے ہیں، ہنی ٹریپ کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ کو موبائل پر کسی بھی ذریعے سے کوئی خاتون، کوئی لڑکی فیس بک کے ذریعے سے آپ سے دوستی کرتی ہیں، آپ سے باتیں چیزیں کرتی ہے، اچانک آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے گھر والے کراچی جا رہے ہیں، پشاور جا رہے ہیں، 5 دن کے لیے گھر میں وہ اکیلی ہے، تو ملنے کے لیے آ جاؤ. تو یہاں سے صاحب اٹھ کے چل پڑتے ہیں ملنے. یا پھر کوئی مہنگا چیز، کوئی آئی فون، کوئی LED یا پھر کچھ اور سستے دم فروخت ہو رہا ہوتا ہے، وہ خریدنے کے لیے چل پڑتے ہیں. وہاں جب جاتے ہیں بھاولپور راجن پور کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے وہ واہ جیسے کچے میں چلے جاتے ہیں. پھر ان کی وہ تشدد زدہ ویڈیو ماضی میں آتی رہی ہیں. اور ایسی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی ہیں جو یہ جو ایجنٹ ہیں جو بیرون ملک لے جانے والے، وہ لوگوں کو باہر ڈنکی لگانے کے بہانے لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کہیں پہ قید کرتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں اور ویڈیو ان کے گھر والوں کو بھیجتے ہیں. اور وہ آگے سے معافیاں مانگ مانگ کے کہہ رہے تھے جی خدا دے واسطے جو ہے مانگ دے دو. ناظرین بالکل اسی طرح سے ایک ویڈیو اس کی بیوی کو جاتی ہے، وہ جو ملزم شخص ہے وہ چائنیز ہے. اور یہ ویڈیو کیوں جاتی ہے یہ تھوڑا سا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ FIA کا جو ونگ ہے، اینٹی کرپشن سرکل جو ہے FIA کا، جو گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اس نے کارروائی کی 25 کروڑ روپے کی رشوت وصولی کا ایک بڑا مقدمہ درج کیا، جس میں NCCI کے افسران سمیت 13 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. اور تھا کیا؟ اب واپس چلتے ہیں لاہور. اروپ جتوئی کی درخواست میں جہاں پہ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس سے 90 لاکھ روپے مانگے گئے اور اس نے دیے، ایک فرنٹ مین، ایک مڈل مین، ایک وکیل صاحب کے ذریعے. اور وہ کن کے پاس گئے؟ وہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جو تھے لاہور، سرفراز چودھری اور باقی ان کی ٹیم، سارے کے سارے لوگ. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شعیب نامی جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، وہ جو اس کے 3 لاکھ ڈالر جس کے بارے میں بڑا انکشاف اور ضبط کر لیے گئے، یہ کر لیے گئے، وہ بھی اس نے سارے کے سارے اپنے اکاؤنٹ میں کنورٹ کر لیے ہوئے تھے، جس کے اوپر اس کی بیل بھی کینسل ہوئی کہ اس کی منی ٹریل نہیں دی گئی، جو سیشن سے کینسل ہوئی تھی. ناظرین ذرا سمجھنے کی بات ہے، ذرا سمجھے اس بات کو. میں کیوں آرام سے تسلی سے بول رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آئیں، یا پھر آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہم اس وقت کیا سوچتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. بلکہ وہ لوگ بھی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. وہ سارے پیسے لیے گئے. اسی FIR کے اندر ایک پورشن تھا، وہ FIR دوبارہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے اندر پورشن ہے اروپ جتوئی کے الزامات کے ساتھ ایک دوسرا الزام یہ ہے کہ یہ غیر قانونی کال سینٹر سے
ویکلی منتھلی پیسے لیتے تھے. اب یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جو اسلام آباد میں یہ کارروائی ہوئی ہے، یہ بھی وہیں پر اسلام آباد میں جو یہ حضرات جو پکڑے گئے ہیں، جس میں ڈیجیٹل ڈائریکٹر صاحب بھی ہیں، یہ بھی غیر قانونی کال سینٹر کے ذریعے ماہانہ کروڑوں روپے بھتہ وصولی اور غیر قانونی دھندوں کی پش پناہی کے سنگین ان پہ الزامات ہیں. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI کے 2 ڈیجیٹل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت مزید 13 افسران کے خلاف FIA کے اینٹی کرپشن سیل اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور درج مقدمے میں یہ انکشاف کیا گیا ملزمان نے چھاپوں کے بعد مختلف مقامات پر جا کر ڈیلز کرتے ہوئے بھاری رقوم وصول کی اور کرتے رہے. مقدمے میں نامزد افسران میں ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر صاحب، انہوں نے یہ کیا کرتے تھے، فی کال سینٹر 1 ملین لیتے تھے، جس میں سے 5.5 ملین ان کے پاس آتے تھے. 1 ملین یہ ایک غیر قانونی کال سینٹر سے لیتے تھے، جس میں سے 5.5 لاکھ شہزاد حیدر صاحب کو پاس جاتے تھے، 2 لاکھ حیدر عباس کے پاس، 2 لاکھ بلال کے پاس، اور باقی بچ گئے 50,000 روپے ابھی بھی بچے ہیں ناظرین. اور وہ 50,000 جاتے ہیں ان کا فرنٹ مین جو ہے امیر حسین کے پاس. تو اس طریقے سے آپ حساب لگا لیں 5.5 لاکھ روپے 15 کال سینٹر سے منتھلی لیتے تھے، جس سے یہ 8 کروڑ 25 لاکھ روپے ماہانہ صرف کال سینٹر سے اکٹھے کر رہے تھے، جو ایک تحقیقات میں چیزیں سامنے آئی ہیں. تو ناظرین اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 8 ماہ میں انہوں نے 8 کروڑ 25 لاکھ روپے اکٹھے کیے، اور اسی طرح ان کے باقی لوگوں کو بھی پیسے، جو آپ ان کے حساب لگا لیں ان کے پاس کتنے پیسے گئے. ان کا جب تبادلہ ہوا تو ان کے بعد جو صاحب آئے ان کا نام ہے عامر نذیر صاحب، انہوں نے بھی ویسے کام شروع کر دیا. ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان ایوان صاحب، حیدر عباس صاحب، ندیم احمد خان صاحب، سب انسپیکٹر عثمان بشارت صاحب، محمد بلال صاحب، سارم علی، ظہیر عباس، نیازی صاحب، میاں عرفان سمیت متعدد اہلکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے 25 کروڑ روپے، یہ ناظرین وہ ہے جو چیزیں سامنے آئیں، اور سے زائد رقم وصولی کی، بھتہ خوری کی، اور غیر قانونی کال سینٹرز کو قانونی تحفظ فراہم کیا. ملزمان چھاپوں کے بعد ڈیلز کے ذریعے بھاری رقوم لیتے تھے، اور رقوم کی وصولی میں ایک خاتون کے ذریعے لین دین کا انکشاف بھی سامنے آیا. اور مقدمے کے ایک جو ہے نجی کمپنی کے مالک حسن امیر اور ایک چینی شہری کا نام بھی شامل ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے اس غیر قانونی مالی لین دین میں کردار ادا کیا. یہ بالکل کہانی اسی طرح جا رہی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ صادر معروف ڈکی بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کے گرفتار کیا گیا تھا، اور ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کی جانب سے NCCI کے افسران کے خلاف کروڑوں روپے کی رشوت وصولی کے کرنے کے انکشافات سامنے آئے. FIR درج ہوئی جو میں نے پہلے بتایا. FIR میں مقدمے میں نامزد افسران کو گرفتار کر لیا، جن کا ٹرائل متعلقہ عدالت میں جاری ہے، اور افسران کے استعفے بھی آئے سامنے، جو ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک وہ ابھی منظور نہیں ہوئے. شاید کوئی اس پہ کارروائی ہونی ہو، DG بھی اس پہ چینج ہو گیا تھا. مطلب یہ کافی غدر مچا جو ہمارے ملک کی بدنامی کی وجہ بنتے تھے. تو بات آتی ہے یہ ساری وصولیوں کے ساتھ نیلی کمر کی، پیٹھ کی، مار مار کے نیلی ہوئی اس کی ویڈیو کی. تو ایک صاحب جو ہے اس کو مار کے انہوں نے جناب چینی کو مارا، اس کی وائف سے پیسے وصول کیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی چھڑانے کے پیسے وصول کیے. یہ صرف ایک سوسائٹی کے اندر 15 غیر قانونی کال سینٹر ہیں، جبکہ ناظرین آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس طرح کے کال سینٹر باقی دوسری جگہوں پر بھی موجود ہیں، جن میں وہاں جہاں پر جو ہوتا کیا تھا، یہ چلا چائنیز رہے تھے پاکستانی لوگوں کو رکھ کے. چائنا میں اس لیے نہیں چلا سکتے ناظرین
کہ چائنا میں مالی بے ضابطگی پر، کرپشن پر جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. اس لیے انہوں نے ہمارے یہاں پر آ کے شروع کر دیا. ان کو چونکہ معلوم تھا کہ یہاں کے بعض کالی بھیڑیں جو ہیں ہمارے اداروں کا جو ہے بعض کالی بھیڑیں ہیں جو ان کو سرکاری تحفظ فراہم کرنے میں ان کی مدد کریں گی چند روپوں کی خاطر. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ملک کا نام جو ہے نا وہ بدنام ہوتا ہے. تو یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے یہ سلسلہ، اب سامنے آیا ہے. اب حیرت تو یہ ہے کہ ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا. آج میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں. یہ کہانی سعد الرحمان اف ڈکی بھائی کے کیس سے اسلام آباد تک گئی ہے. اداروں نے جب یہاں پہ دیکھا رشوت وصولی کے واقعات کو اور ان کو تحقیقات کی، اس تحقیقات میں یہ پتہ چلا اداروں کو کہ اسلام آباد میں بھی ایسے ہو رہا ہے. جب وہاں پہ جب چھان بین کی گئی، ظاہر ہے جب ادارے توجہ کریں تو سب طرف توجہ ہو جاتی ہے. تو وہ توجہ کی گئی کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ واردات بھی یہی تھا. یہ جب ریڈ کرتے تھے ساتھ میں ایک سادے بندے لے جاتے تھے یا کوئی اور بندے اپنے بندوں کو سادہ کپڑے پہنا دیتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ یہ اس ادارے کا، یہ اس ادارے کا، بڑے اداروں دونوں بڑے اداروں کے نام لیتے، پھر اس کو ڈراتے تھے اور منتھلی شروع کر دیتے. اب یہاں پہ ایک سوال مجھ سے یہ ہوا کہ بھائی جو قبر نیلی ہوئی ہے اسلام آباد میں اور لاہور میں، اور جو اسلام آباد میں قمر نیلی جس کی ہوئی ہے کیا وہ بے گناہ ہے؟ تو نہیں. ناظرین میں آپ کا بات بتاؤں، بات یہ ہے اس کا جو گناہ ہے وہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے. ہمارے قانون کے مطابق وہ سب چلان ہوں گے. جنہوں نے پیسے دیے، رشوتیں دی ہیں، انہوں نے اس سے کبھی کوئی شخص یہ بری زبانی ہو سکتا، اور یہ خام خیالی ہے کہ اگر وہ 2 نمبر کام کر رہا ہے اور اپنے تفتیشی کو اس نے پیسے دے دیے ہیں اور وہ پکڑے گئے ہیں اور وہ کہ بات سامنے آ گئی ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ریلیف ملے گا، اس کو قانون کے مطابق سزا ملے گی، اور جس نے پیسے لیے ہیں اس کو اس کے مطابق سزا ملے گی جتنی اس کی سزا بنتی ہے. پیسے ثابت ہو جاتے ہیں تو سزا ملے گی، پیسے ثابت نہیں ہوتے تو الزام رہتا ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. یہ جو کیس ہے ایک طرح سے لاہور کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور ایک طرح سے نہیں بھی. سعد الرحمان ڈکی صاحب کا الگ معاملہ ہے، اس میں ان کو بہت بڑا چیز بنا کے سامنے پیش کیا، اور جس کا اثر مجھے لگتا ہے آج جب ان کی ہائی کورٹ میں آج میں کہہ رہا ہوں جب 2 دن پہلے جب ہائی کورٹ میں بیل اپلیکیشن گئی جسٹس فاروق حیدر صاحب کی عدالت میں، تو انہوں نے سننے سے انکار کر دیا ذاتی وجوہات کی بنا پہ. یہ ایک سوالات ہیں بہت سارے اٹھے. خیر معزز عدالت ہے، کر سکتے ہیں، کیا وجہ تھی یہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن ذاتی وجوہات کی بنا پہ انہوں نے انکار کر دیا. اور چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو ریفر کر دیا. ڈکی بھائی کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، اور پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ اب جب سے وہ پہلی والی ٹیم ریسٹ ہوئی ہے تو اب ریکارڈ جو سرکاری ریکارڈ فوری آ جاتا ہے، پہلے نہیں آتا تھا. ڈکی بھائی پہنچ جاتا تھا، ریکارڈ نہیں آتا تھا، اب ریکارڈ فوری طور پہ سامنے آتے. لیکن انہوں نے سننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے چیف جسٹس کو بھیج دیا، اور انہوں نے کہا جی یہ روٹین میں کسی دوسرے جج کے پاس لگ جائے گا. خیر جو اب تک کی اطلاعات ہیں تو وہ بھی مارک نہیں ہوا، لیکن ہم جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ جسٹس شاہرام سرور صاحب کے پاس لگے گا. یہ اطلاعات ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن جسٹس شاہرام سرور صاحب کے پاس لگے گا، اور یہ پیر والے دن یہ اس کی سنوائی ہوگی. اور ناظرین منڈے کو ہو سکتا ہے ڈکی بھائی کو بیل مل جائے. ایک اور خبر ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساجدہ احمد صاحبہ کا تبادلہ ہو گیا ہے. یہ وہی جج صاحبہ ہیں جنہوں نے ڈکی بھائی کی جو بیل ضمانت کو خارج کیا تھا، جو کہ جس کی وجہ یہ تھی کہ جو پیسے جو برآمد ہوئے اس کی منی ٹریل وہ نہیں بتا سکے، ایسا کچھ تھا. بہرحال وہ
ایک قانونی معاملہ ہے، ہم اس پہ زیادہ بحث نہیں کریں گے. لیکن ڈکی بھائی کے وکلا کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ کیس ہی نہیں ہے، یہ کیس ہی الگ ہے. اور ان کے وکلا کا یہ بھی کہنا ہے، ان کے ذرائع کا، قریبی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ جس ایجنسی نے، جن اہلکاروں نے، جن افسران نے ان پر الزامات لگائے، جو الزامات لگائے، وہ خود اب سلاخوں کے پیچھے ہیں ملزم کی ہی شکایت پر. تو اس چیز کا فائدہ بہت زیادہ ملزم کو بھی ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ جس ایپ کے بارے میں، جن ایپس کے بارے جو جوا ایپس کے بارے میں بتایا گیا، وہ ساری کی ساری جوا ایپ تو ابھی بھی چل رہی ہیں، موبائل فون میں چل رہی ہیں. اور باقی ملزمان جو ہیں، جو باقی لوگ جن کے اوپر مقدمے درج کیے گئے تھے، اور وہ ابھی ان میں سے کوئی گرفتاریاں نہیں ہیں. اور یہ بھی الزام ہے کہ جناب جی انہوں نے ڈکی بھائی کو اس لیے زیادہ اسکرو کیا تاکہ جو دوسرے مبینہ طور پہ ان کی مارکیٹ ویلیو بنے. خیر یہ ساری تحقیقات میں پتہ چلے گا. ناظرین، نیلی کمر بتوں جیسی کیسے ہونا چاہیے تھا. بہت جلد ملیں گے آپ سے نئے کنٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.